جلسے کی آپ نے دعائیں پڑھ لی، اس کے بعد آپ پھر سے دوبارہ سجدے میں گئے، سیکنڈ سجدے میں. اس کے بعد جب آپ اٹھ کے بیٹھے، اگر آپ نے کھڑے ہونا ہے دوسری رکعہ کے لیے تو ایک رکن ہے جو ہم آلویز مس کر دیتے ہیں، وہ بھی سنت سے ثابت ہے کہ آپ پہلے بیٹھتے تھے پھر کھڑے ہوتے تھے، اور ہم فوراً ہی کھڑے ہو جاتے. وہ مشکل بھی ہوتا ہے اگر آپ تھوڑی دیر ایسے بیٹھے اور پھر کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے. اچھا، جو پہلا تشہد ہے اس کا میں نے آپ کو بیٹھنے کا طریقہ بتا دیا. اس میں آپ جو پہلا تشہد ہے، اگر آپ نے 4 رکعت نماز پڑھے ہیں تو جو پہلا تشہد ہے اس میں آپ اتحیات پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اتحیات کے ساتھ آپ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں اور دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں اور دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ جب کھڑے ہوں گے تو اب پھر آپ تھرڈ والے کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو رفع یدین کریں گے. تو اب کتنے میں نے آپ کو رفع یدین ابھی تک بتائے ہیں؟ رفع یدین مینز آپ نے ہاتھ کھڑے کرنے. کتنے بتائے ابھی تک؟ نہیں، ایک آپ نے شروع میں کیا، ٹھیک ہے، تکبیر تحریمہ، ایک رکوع میں جاتے وقت، ایک رکوع سے کھڑے ہوتے وقت. اچھا، ایک غلطی بہت سارے لوگ کرتے ہیں، وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ پہ کچھ نہیں کرتے، جب سجدے میں جانے لگتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے پھر جا رہے ہیں. نو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رکوع میں جانے لگتے تب ہینڈ ریز کرتے، جب رکوع سے اٹھتے سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ. سمجھ آئی بات؟ تب یہ اس طرح ہاتھ اٹھا رہے ہیں. یہ نہیں کہ آپ ویٹ کریں اس کے بعد اللہ اکبر کہا تو پھر کر رہے ہیں، نہیں. اور یہ ہاں ضرور، بس یہ یاد رکھیں، رکوع میں جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے، اور جو رکوع سے اٹھتے تھے آپ رکوع میں جانے وقت رفع یدین کر کے رکوع میں گئے. ٹھیک ہے. پھر رکوع سے اب آپ اٹھے ہیں تو ایسے سمجھ آئے گا؟ نہیں، اللہ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد اللہ اکبر. اب آپ نے ایسے ہی چلے جانا ہے، اب نہیں آپ نے دوبارہ کرنا. ٹھیک ہے. یہ پہلا ہوا تکبیر تحریمہ کا، وہ تو سب کو ہی پتا ہے، وہ چھوڑ دیتے ہیں. اس کے مڈل میں کتنے ہوئے؟ ایک رکوع سے پہلے، ایک رکوع کے بعد، ریممبر دس. اور ایک اتحیات سے جب کھڑے ہوں گے تو اتحیات سے جب آپ نے کھڑے ہونا ہے تو اللہ اکبر کہہ کے پھر شروع کرنا. اونلی اتحیات سے کھڑے ہوتے وقت، ہر دفعہ نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ٹوٹل 4 ہو گئے. پہلا جس سے آپ نے نماز پڑھ کی، سیکنڈ رکوع میں جاتے وقت، تھرڈ رکوع سے کھڑے ہوتے وقت، اور فورتھ اتحیات سے جب جو بھی نماز جس میں اتحیات سے کھڑے ہوتے اس کے. پھر تو نہیں کرنا، اگر تو بیٹھے رہنا پھر تو نہیں کرنا. اچھا جی، آپ اپنے کوسچنز لکھ لیں تاکہ میں پھر بجائے ایک دوسرے سے نہ پوچھیں، میں آپ کو بتاؤں گی ان دا اینڈ. ٹھیک ہے. اگر کسی کو کوئی چیز نہیں سمجھ آئے تو پھر اسی وقت مجھے کہہ دیں، ریپیٹ کر دیں. ٹھیک ہے. باقی کوسچنز میں انشاءاللہ اینڈ میں لوں گی. اور اب آپ کو پتہ چل گیا، اگر آپ آخری تشہد میں آپ نے جو بیٹھنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے اپنے ہپ کے اس کے اوپر بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کا جو رائٹ فٹ ہے وہ باہر کو نکلا ہوگا، لیفٹ فٹ آپ کے نیچے سے نکلا ہوگا. اور پھر اسی طرح جب آپ انگلی اٹھائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اشارہ بھی کر کے رکھا، ایسے ایسے بھی انگلی اٹھائی، اور بعض روایت میں ہلانے کا بھی ذکر آتا ہے. ٹھیک ہے. بعض میں ایسے بھی کرنے کا اشارہ اور بعض میں ہلانے کا بھی ذکر، دونوں طرح سے صحیح ہے. اور صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ نہیں، تھرو آؤٹ ایسے کیا، تھرو آؤٹ تشہد کے، تھرو آؤٹ تشہد. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ، ویسے تو آپ جتنی بھی دعائیں مانگے درود شریف کے بعد، لیکن خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن دعاؤں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ضرور مانگو؟ عذاب قبر سے پناہ مانگو، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگو، دنیا یہ محیا والممات سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، اور مسیح الدجال سے. یہ 4 چیزیں، یہ دعا بھی آتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. تو یہ عذاب قبر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور مانگا کرتے تھے پناہ.
اور ہم نے وہ چونکہ بچپن سے ربی جالنی اور ربنا آتے نا صرف سنی ہوئی ہے تو صرف ہم اس پہ ہی زور دیتے ہیں، اور بڑھائیں اپنی دعاؤں کو، اس کو بھی شامل کریں، وہ بھی پڑھیں اور بھی پڑھیں، جتنی آپ کو مسنون آتی ہیں، جتنی جو دعائیں آپ نے مانگنی ہے وہ سلام سے پہلے آپ مانگ سکتے ہیں، جتنی بھی مانگیں، ٹھیک ہے، ٹیک یور ٹائم۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو سلام پھیرتے وقت رائٹ طرف جب سلام پھیرتے تھے تو اتنا لے کے جاتے تھے کہ لوگوں کو آپ کا یہ رخسار مبارک نظر آ رہا ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ دو طرح سے آپ سلام پھیر سکتے ہیں، ایک یہ کہ آپ رائٹ طرف پھیریں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس یہاں تک، ایک میں برکاتہ رائٹ طرف اور ایک میں بغیر برکاتہ کے۔ دوسرا طریقہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے کہ دونوں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے۔ جب سلام پھیر لیں تو اونچی آواز میں، جو آپ گھر میں ہو تو یہاں پہ مسجد میں تو اتنی اونچی آواز میں نہیں کرنا، لیکن تھوڑا سا اونچی آواز میں اللہ اکبر 1 ٹائم اور 3 ٹائمز استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر آپ نے جو آپ کو مسنون اذکار آپ کو ساری بکس میں مل جائیں گے کہ آپ نے اس کے بعد کون سے اذکار پڑھنے، میں بتاؤں گی آپ کو، مجھ سے سوال کرنا، آپ لکھ لو اپنا سوال۔ اچھا، جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو میک شیور کہ جہاں پہ بھی آپ نماز پڑھیں آپ کے سامنے سترا ہونا چاہیے، دیٹس اے مسٹ۔ سترا کیا چیز ہوتی ہے؟ کوئی نہ کوئی بیریئر، جیسے فار ایگزامپل یہ پلر ہے، یا فار ایگزامپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے کتنا سترا رکھتے تھے؟ حدیث میں آتا ہے اونٹ کی پالان کے برابر، اونٹ کی اوپر پالان ہوتی ہے وہ 1 ہاتھ یا اس سے ذرا زیادہ ہوتی ہے، تو اتنا ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے آپ کا سترا، مینس کہ اس کے آگے سے کوئی گزرے گا تو سترے کے آگے سے، اس کو سترا کہتے ہیں، اس کے آگے سے گزرے گا، اگر کوئی سترے اور آپ نے سترا رکھا ہوا ہے اور اس کے بیچ میں سے گزرنے کی کوشش کرے تو آپ نے اس کو روک دینا ہے، یہ حدیث میں آتا ہے، اس کو روک دیں ایسے۔ اور آپ دیکھیں لوگ سترے کا بالکل نہیں دھیان کرتے، آپ گناہ گار ہوتے ہیں جس وقت آپ سترا نہیں رکھتے۔ ایسے ہی اگر ہم مسجد میں ایسے ہی کھڑے ہو گئے، اب لوگ بےچارے جا رہے ہیں آ رہے ہیں، آپ نے ان کو ایک مشکل میں ڈالا ہوا، آپ اپنا پرس رکھ لیں، کچھ تو رکھ لیں آگے، سترے کے بغیر نہ پڑھیں۔ ایون گھر میں بھی نا دیوار ہے، جیسے دیوار کے قریب ہو کے پڑھنے کی کوشش کریں، یہ نہیں کہ آپ پورے اپنے لاؤنج میں ایسے کھڑی ہو گئی بیچ میں، بالکل گھر میں کوئی نہیں ہے نا تب بھی آپ نے سترا رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی نہ، سترے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے پرس ہی لا کے ضروری رکھنا ہے، کوئی دیوار بھی سترا ہو سکتی ہے، ٹیبل ہے، چیئر ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کے قریب ہو کے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اتنا فاصلہ ہو جائے کہ بیچ میں سے کوئی بکری گزر جائے، اتنی دور آپ سترے سے مطلب رکھ سکتے ہیں، اتنا کہ اتنے جگہ میں، لیکن سترا رکھنا ضروری ہے۔ اس طرح اطمینان نماز کا رکن ہے، اطمینان، جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر آپ نے سکون کے ساتھ آرام آرام سے نہیں پڑھی تو وہ نماز نہیں ہوتی، وہ نماز ریجیکٹڈ ہے، اگر جو تیزی سے پڑھی جاتی ضروری ہے۔